ناول جانے عشقم قسط نمبر 25۔ نہیں میں نہیں نکل سکتی گھر سے باہر، آپ کو پتہ تو ہے نا۔ وہ صبح اسے کمرے میں ناشتہ دینے کے لیے آئی تو وہ اسے باہر ملنے کی فرمائش کرنے لگا۔ یار ہر بات پہ تم نے اپنے ان خوبصورت لبوں کے ساتھ یہ نہ کیوں چپکایا ہوا ہوتا ہے؟ اتنے خوبصورت ہونٹ ہیں تمہارے، پیاری پیاری باتیں کیا کرو نہ آ کے سنتے ہوئے مجھے اچھا لگے۔ اس کے اپنے ہی انداز سے تعریف کرنے کے بھی وہ ہر بات کو کہیں نہ کہیں رومانس تک لے جاتا تھا۔ تو آپ بھی تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں باہر کیسے نکلوں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ویسے بھی تو ہم یہاں پر روز ملتے ہیں، تو باہر کہیں پھر ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے پیار سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو اس بندے کا بھروسہ ہی نہیں تھا کہ کب کہاں کس بات پر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ جائے۔ سچ ہی کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سچے دل سے منانے والا ہو تو روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اسے روٹنے میں مزہ آتا تھا اور یہ لڑکی اسے منانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی ہر دا اس کے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا دیتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ ان لمحات کا کتنا انتظار کیا تھا اس نے کہ جب اس کے پاس بیٹھ کر اس طرح اپنی پیاری سی آواز میں اس سے باتیں کریں، اس کا نام لے، اسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے۔ کبھی کبھی تو ان لمحات پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے اپنی محبت پر یقین ہو چکا تھا، وہ اپنی محبت کو پا چکا تھا، اس نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ وہ بھی تو اس کے پیار میں بالکل اسی طرح دیوانی ہو رہی تھی جس طرح ہوں اس کا دیوانہ تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتہ، بس میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کسی بھی حال میں ملنا چاہتا ہوں۔ کل میں حویلی کے پچھلی طرف گاڑی لے کر آؤں گا تو وہاں آ جانا، اور ویسے بھی جب سے شناور آیا تب سے ہم پر کسی کا دھیان ہی کہاں، ہر کوئی نا تو شناور کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی بھی ہماری غیر موجودگی کو محسوس بھی نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ کافی دیر سوچ رہی، اگر انکار کرتی تو وہ اس سے خفا ہو جاتا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی آنے کی، اور کوئی بہانہ بھی تو لگانا پڑے گا نا، انابی کو اب غائب بھی نہیں کر سکتے نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلی بار تو اس نے انایا کو ہی غائب کر دیا منظر تھے، تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار، تم بس اپنی تیاری کر لینا، میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ جانے اور اس کا کام اس کے ہوتے وہ کسی ٹینشن میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے یہ ڈر وہ اس کے پاس آنے پر اسے محسوس ہوتا تھا وہ کہیں ختم ہو چکا تھا، اب تو وہ خود بھی اس کے پاس آنے کے لیے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ وہ اچانک دادا جان کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ دادا جان تو اسے دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے۔ ہاں میری جان بتاؤ تمہیں ہم سے کون سی بات کرنی ہے؟ ہم تو تمہاری آواز سننے کو ترس گئے کہ کب تم یہاں آؤ ہمارے پاس۔ وہ کرسی پاس کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے تو وہ بھی مغرورانہ چال چلتا ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا سوچا ہے آپ نے میری شرط کے بارے میں؟ اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے، اور ایک اور بات بھی تھی جو میں آپ سے کرنے آیا ہوں۔ شناور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا، دیکھو بیٹا انایا کے بارے میں فی الحال کوئی بھی فیصلہ کرنا مناسب نہیں لگا، لیکن تم بتاؤ تم کیا بات کرنے ہو؟ وہ فی الحال انایا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں انایا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا مناسب کیوں نہیں رہے گا، جبکہ میں آپ کو یہاں آنے سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس بار انایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں، آپ اس کی طرف سے مجھے مطمئن کریں تب بھی میں اس حویلی میں قدم رکھوں گا۔ آپ نے اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایسے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ازلی انداز میں واپس آ گیا تھا۔ کوئی اس کی کسی ضد کو نہ مانے تو اسے ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ دیکھو بیٹا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، انایا اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی اس طرح طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگا کر بیٹھ جائے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلے بھی وہ یہاں پر خوش نہیں ہے، پل پل تانوں سے بھری زندگی گزاری، ہر کسی کو نگاہ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہے۔ اس نے 4 سال حویلی میں گزارے ہیں، وہ آسان نہیں تھے، ہم اسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا جبکہ وہ ان کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کب کہا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں یا طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا، اور اس نے فون پر یہی کہا تھا کہ وہ انایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہے لیکن طلاق کا ذکر اس نے نہیں کیا تھا۔ بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تم نے طلاق کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم انایا کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا چاہتے، اور نہ ہی ہم تمہیں فورس کر رہے ہیں، ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں اس زمانے کی ٹھوکروں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ میرے ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے فیصلے کی بات کی تھی، طلاق کی نہیں۔ میں انایا کی رخصتی جانتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سر پر ایک دھماکہ کر چکا تھا۔ رخصتی؟ مجھے لگا جیسے ان کی ساتھوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ جی ہاں رخصتی، میں
یہاں اسی مقصد سے آیا تھا اور میں نے آپ کو بھی یہی بتایا تھا کہ عنایہ کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں۔ میں نے نہ تو آپ تب طلاق کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی میرے دماغ میں طلاق کے حوالے سے کوئی بھی بات ہے۔ رخصتی چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا ایک انہونی بات کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو شناور؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ بھی 18 سال کی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم سی لڑکی ہے۔ تم تو بہت جلدی سے سب کو سوچ رہے ہو۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ہم اس کی رخصتی کبھی بھی تمہارے ساتھ خوشی خوشی کر دیں گے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی جب تم اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گے، لیکن تم بہت جلد فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ سچ ہے کہ ہم خوش ہیں تمہاری بات سے، بلکہ ہم اپنی خوشی سے تمہارے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی تو وہ تب بھی نہیں تھی جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ خیر، میں پرانی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ شادی تو مجھے بھی کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ جو شادی ہو چکی اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ تو آپ بھی میری زندگی کے بارے میں سوچیں، اور باقی میں چاہتا ہوں کہ مکرم اس گھر میں آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ عنایہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ مکرم کے یہاں رہنے پر سب سے زیادہ مسئلہ اسی کو ہوگا۔ آپ مکرم اور اس کی بیوی کو یہاں لے آئیں، میری بیوی اور میری وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو رخصتی والی بات بھی صرف ایک فارمیلٹی کی ہے، کیونکہ اس کی رخصتی اس کے بابا ہی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک پراپر زندگی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود یہ فرض نبھائیں۔ وہ ان سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ مکرم واپس آ جائے، اور شاید عنایہ کی رخصتی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ یقیناً کل ان کی بڑی بہو نے اسے مکرم کی واپسی کے لیے بتایا ہوگا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی تائی امی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ عنایہ اسے اس گھر میں کبھی برداشت نہیں کرے گی، اور تم اسے معاف کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے جب اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ میرے ساتھ جاگی، میں اس کی رخصتی کروا رہا ہوں، تو اس گھر میں اس کے گھر کے بیٹے کو آنے دے۔ وہ اپنا بزنس شروع کر چکا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن آپ لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ اور زیادتی میرے ساتھ ہوئی تھی، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، ناانصافی میرے ساتھ کی گئی، اور اگر میں مکرم کو معاف کر کے اس گھر میں واپس بلا رہا ہوں تو عنایہ کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ مکرم کے یہاں رہنے پر اعتراض صرف مجھے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے تیسرے کو نہیں۔ عنایہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دادا جان یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ عنایہ کی رخصتی کی بات اپنے لیے کر رہا ہے یا مکرم کو اس گھر میں واپس لانے کے لیے۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو عنایہ ٹی وی میں پوری طرح سے مگن تھی۔ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس ڈرامے کو ضرورت سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ کیا بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ ڈرامہ، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ آج کل وہ گھر واپس آتا تھا، وہ اسے ٹی وی میں ہی مگن دیکھتا تھا۔ نہیں، کہانی اتنی اچھی نہیں، بس ہیرو بہت پیارا ہے، وہ اپنی دھن میں بولی تھی، جبکہ مکرش کی تو سر سے جلی پیر میں بجھی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ابھی اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا ٹی وی بند کر چکا تھا، جبکہ اچانک اس کے بند ہونے پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا بکواس کی؟ میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈرامہ اتنا اچھا نہیں، بس اس کا ہیرو پیارا ہے دیکھنے میں۔ وہ اب تک اس کے غصے کو سمجھ نہیں پائی تھی، ابھی تو اس کا موڈ کافی اچھا لگ رہا تھا، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ اس پیارے کی تو ایسی کی تیسی، خبردار جو آج کے بعد تم نے اس آدمی کا کوئی بھی ڈرامہ دیکھا۔ کون ہے اس کی؟ تو میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ہی بیٹھے۔ اچھا، اتنی سی بات پر جل گئے کیا مقرر شاہ؟ اتنا چھوٹا سا دل ہے آپ کا؟ میں کون سا اس کو ٹی وی سے نکال کر اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہوں؟ جو آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، اس کا غصہ جہاں اس کو مزے کا لگ رہا تھا وہی اس کی ٹی وی بند کرنے وہ ناراض بھی ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو آج کے بعد تم نے یہ ڈرامہ دیکھا میرے علاوہ کوئی پیارا نہیں لگا تمہیں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں ہے زبردستی، مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگنا چاہیے تمہیں، تمہارے دل و دماغ اور نگاہوں میں صرف میرا عکس ہونا چاہیے۔ خبردار جو تم نے آئندہ یہ ڈرامہ دیکھا۔ ایک تو ویسے بھی مجھے یہ ترکی کے ہیرو اچھے نہیں لگتے، کیوں؟ پیارے ہوتے ہیں اس لیے۔ وہ ابھی اسے تانگ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ عنایش، اس نے غصے سے اس کا نام لیا، گویا اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا سوری نہیں دیکھتی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اپنا سامان پیک کر لیں، کل ہم حویلی جائیں گے۔ وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا اپنے آستین کو فولڈ کرتے ہوئے فریش ہونے کے لیے جانے والا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی شرط کو مان چکا تھا؟ کیا وہ اسے اس گھر کی بیٹی کی بجائے اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانے کو تیار تھا؟ نہیں دادا جان، کبھی بھی نہیں، میں رخصتی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں جانا کسی کے بھی ساتھ۔ اگر میں آپ کے لوگوں پر بوجھ ہوں تو مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں۔ میرے پاس میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گی۔ اور ویسے بھی بابا کی پینشن اب تک آتی ہے،
تو مجھے خرچے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو شوق سے کر لیں، لیکن مجھے کسی کے ساتھ بھیجنے کے بارے میں بالکل مت سوچیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اگر میں اس گھر سے کہیں جاؤں گی تو اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، اور ویسے بھی جس شخص کے ساتھ مجھے کبھی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ سب کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے کیا کبھی بھی آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں آپ کے پوتے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ نہیں نا، کیونکہ میں ایسی کوئی خواہش اپنے دل میں رکھتی ہی نہیں، میں جانتی ہوں دادا جان کہ میں ان پر لگا ہوا ایک بدنما داغ ہوں جسے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسی کوئی خواہش میرے دل میں ہے، بلکہ میں تو خود ان کی زندگی سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں ان کے حوالے سے بہت سارے سوال تھے، لیکن اب مجھے جواب مل گیا ہے، وہ یہ سوچ کر یہ رخصتی کروانا چاہتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے ان کے نام پر اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، انہیں مجھے پر کس طرح کا کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے سارے کی محتاج نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی کی ضرورت ہے، اپنے ماں باپ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور بہتر ہے کہ میں بھی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤں۔ آخر کب تک میں آپ لوگوں پر بوجھ بن کے رہوں گی؟ وہ بولنے جا رہی تھی، اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا کب اس کے پیچھے روک کر اس کی باتیں سننے لگا۔ اسے احساس تب ہوا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ہوا، اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ ہوگی تمہاری بکواس، دادا جان رخصتی کی تیاری کروائیں، میں نے آپ سے اس سے اجازت مانگنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ رخصتی کے لیے کہا تھا، ویسے اس کی رخصتی ہو چکی ہے، اس کے والد صاحب خود اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر گئے ہیں، اب آگے میں اس کی مرضی کا محتاج تو ہرگز نہیں ہوں، تو اب اس سے اجازت مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ رخصتی کی تیاری کریں، میں کسی کے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ دادا جان کو دیکھ رہی تھی جو بے بسی سے اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ مکرش کی آنے والی کال نے صاحب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار اناش گھر واپس آنے کے لیے مان گئی ہے۔ ولی میں تو جیسے خوشی کی لہر واپس آ گئی تھی، جہاں دادا جان کے انایا کی ضد پر پریشان تھے، وہی اس خبر نے انہیں خوش کر دیا تھا۔ مکرش نے کہا تھا کہ وہ آج رات ہی حویلی وہاں سے نکلنے والے ہیں، اور اس خبر کے حویلی میں پھیلتے ہی ہر طرف رونق لاگ گئی تھی، گھر کی بیٹی کی ویلکم کی تیاریاں شروع ہو گئیں، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ آج تو تائی امی بھی باہر نکل آئی تھی، ان کے لیے بھی یہ بات کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، اتنے سالوں کے بعد وہ لوگ اس سے ملنے والے تھے، آخرکار اس خاندان کی اکلوتی بیٹی اتنے عرصے کے بعد اس گھر میں واپس آ رہی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا سوال ہوں گے، نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھی ہوئی، لیکن وہ سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھے، وہ بس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے، بالکل صحیح سلامت سب خوش تھے، اگر کوئی خوش نہ تھا تو وہ تھی چچی بیگم، اس سارے ماحول سے کٹ کر یمنا کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی اس گھر میں اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی، ان کو تو ویسے بھی اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو تو شادی بھی اس کے اغوا ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی، لیکن اس گھر میں انہوں نے اس کا اتنا ذکر سنا تھا کہ وہ اسے انجان نہیں رہی تھی، اور پھر سب سے خاص بات تو ان کے شوہر کی بیٹی تھی، ان کی ستلی ہی سے لے کے اس کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق تھا، جس کے باوجود بھی وہ اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اس ماحول سے کٹ کر یمنا کے ساتھ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یمنا کو زراور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی تاکید کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے فیوچر کے بارے میں بہت کچھ سوچی ہوئی تھی، وہ اسے اسی گھر میں لانا چاہتے جو انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اس نے کہا تھا تم اپنی تیاری کرو، ہم حویلی جا رہے ہیں، اور اسے اس کی ہر شرط منظور ہے، تو وہ بھی بنا کوئی بھی مزاحمت کیے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ذہن میں بہت ساری سوچیں تھیں، آخر مکرش اتنا جلدی کیسے مان گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیلنگز کو سمجھ گیا، وہ بھی جانے کی تیاری کرنے لگی تھی، اس بارے میں ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا تو اپنی پیکنگ کرو، اور وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کرنے میں لگ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کی بھی تقریباً پیکنگ کر چکی تھی۔ تم نے میری یہ ساری پیکنگ کیوں کی ہے؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، میرا وہاں بہت سامان ہے، ان سب چیزوں کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہنے دو، اور تمہیں بھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں پیک کرو، اتنا بڑا بیگ پیک کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ خیر وہاں تمہیں ہر چیز میسر ہوگی، لیکن پھر بھی اگر تم اپنی چیزیں لے کر جانا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ لیتا جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، نہیں میں نے سب کچھ نہیں پیک، بس کچھ ڈریس جو مجھے پسند تھے وہ رکھے، اور کون سا ہم ساری زندگی لیے وہاں جا رہے ہیں، ہم نے واپس تو یہی آنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے یقین دہانی چاہتی تھی، مگر مکرش کچھ بھی نہیں بولا، صرف مسکرا کر اس کا سامان اٹھانے لگا۔ اسے یقین تھا وہاں ایک بار جانے کے بعد وہ کبھی واپس یہاں آنے کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اس وقت حویلی کا ماحول ایسا تھا جیسے اس حویلی میں کبھی کوئی غم آیا ہی نہ ہو، ایسے میں اچانک سے زہرشے کے گھر سے باہر نکل جانا کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بھی کچھ بتائے حویلی سے پیچھے والی گلی میں آ گئی تھی، وہ محبت کی جس سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی جہاں انسان صحیح غلط کی پہچان کھو دیتا ہے، اور پھر اس کے ہر سوال کا جواب زراور کے پاس نکاح کی صورت میں موجود تھا۔ اس رات کے بعد
وہ اس کے دوبارہ اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے اس کی مرضی کی بنا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا، ایک تو وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، دوسرا اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، ورنہ وہ بھی رخصتی سے پہلے اس طرح کا کوئی تعلق اس سے نہیں بنانا چاہتا تھا، اور اب وہ اس کی مرضی کی بنا اس کے قریب جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب زرشیا بھی اس کے ساتھ بہت پرسکون محسوس کرتی تھی، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں اس کا حال بگاڑ دیتی تھی۔ اس وقت وہ اس کے پیار میں دیوانی ہوئی گھوم رہی تھی۔ اسے زراور کی ہر بات صحیح لگ رہی تھی، لیکن وہ انایا کو لے کر وہ کافی پریشان بھی تھی۔ وہ انایا کے بارے میں آج اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ آخر اس کی زندگی میں ہوا کیا تھا، وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ بس اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں تک آ گئی، کیونکہ اب زراور کو ناراض کرنا اس کے بات سے باہر تھا۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات پر روٹ کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر اسے منانے میں وہ کتنا ہی وقت برباد کر لیتی، اور وہ آسانی سے مانتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اسے ناراض کرنے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی ناراضگی اسے بے چین کر دیتی تھی، اور آج تو وہ بہت سارے سوال لے کر یہاں تک آئی تھی۔ اسے بہت کچھ جاننا تھا، بہت کچھ بتانا تھا۔ وہ جاننا چاہتی کہ آخر حویلی میں کیا ہوا تھا آج جس کے ویلکم کی تیاری کی جا رہی تھی، وہ کون ہے گھر میں، مکرم کی واپسی کے بارے میں بات کیوں کی جا رہی ہے۔ مکرم شاہ بھی اس خاندان کا ہی بیٹا ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن اس نے جب بھی اس کا ذکر سنا تھا ہمیشہ غصے سے ہی سنا تھا، کوئی بھی اس کا نام محبت سے نہیں لیتا تھا۔ پھر انایا کو اس نام سے نفرت کی انتہا تھی، اس بندے کا ذکر تک اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ انایا اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ اس نے تو ایک بار اپنے اماں ابا کو یہ بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا کہ اگر مکرم شاہ غلطی نہ کرتا تو آج انایا کی زندگی خراب نہ ہوتی۔ وہ جاننا چاہتی آخر مکرم نے کیا کیا تھا جس کے ساتھ اس کی معصوم دوست کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آ کھڑی تھی جب اچانک گاڑی اس کے سامنے آ کر اس میں بیٹھے انسان کو دیکھ اس کے لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ آ گئی۔ زراور نے ایک طرف جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً ہی اپنا چہرہ چھپاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے تیز سے گاڑی سے آگے بڑھا گئے تھے۔ حویلی میں جیسے رونق واپس آ گئی تھی۔ دادا جان نے آج تائی امی اور عطایا ابو کو اپنے کمرے میں بلا کر مکرم کو واپس حویلی آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے اس فیصلے نے سب کو حیران اور پریشان کر دی تھا کہ اچانک انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ کل تک جس کی شکل دیکھنے کے تیار نہیں تھے، وہ آج خود اسے حویلی میں بلا رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا؟ تائی امی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے شناور سے بات کر کے یہ بات ان تک پہنچائی ہے، لیکن پھر بھی شناور اتنی جلدی یہ بات کر لے گا، انہیں اس بات کا یقین نہ تھا۔ شناور اور مکرم ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہیں گے، یہ سوال ان کے ذہن میں تھا۔ وہ کبھی بھی اچھے دوست نہیں رہتے، ان دونوں میں بھائیوں والا رشتہ کبھی نہیں رہتا۔ ایک سرد جنگ ہمیشہ سے ان دونوں میں چلتی آئی تھی، اور پھر 4 سال پہلے جو کچھ ہوا، مکرم اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا۔ وہاں اپنی زندگی وہ بہترین طریقے سے گزار رہا تھا، جبکہ شناور کی زندگی 4 سال سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ بے شک غلطی ان کے بیٹے کی تھی، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا جسے دوری نہ برداشت کرنی پڑے۔ وہ اس مقصد سے شناور کے پاس چلی گئی تھی، اور شناور نے ان کی بات مان لی تھی، لیکن 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بلایا نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ بلایا جا سکتا تھا آج سے تقریباً 19 سال پہلے ہوا تھا۔ اس حویلی کی اینٹ اپنے اندر کتنے ناخوشگوار واقعات دبائے ہوئی تھی جو اس حویلی کے مکینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جب مکرش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عنایت سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا، جبکہ اب یہ ساری باتیں ان کے خاندان کے بچوں سے چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے دادا جان نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب وہ یہ ساری چیزیں بچوں کو بتا دیں جو اب تک انہیں معلوم نہیں تھی۔ وہ ماضی کے تمام تلخ واقعات ان کے سامنے بیان کر دینا چاہتے تھے، جنہیں یاد کرتے ہوئے آج بھی ان کی زندگی بے رونق ہو جایا کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔